السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرے چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر کہانی سب سے پہلے مل سکے۔ میرا دوست جہانگیر اپنا قصہ کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد میرا دل اس گھر میں نہیں لگا اور میں کبھی اپنے بھائی کے قریب کبھی اپنی بہن کے گھر رہنے لگا۔ کوئی پرماننٹ جاب وغیرہ بھی نہیں تھی، اس لیے میں کبھی کوئی جاب کر لیتا اور کبھی کوئی جاب کر کے اپنا گزارا کرتا، کیونکہ میں غیر شادی شدہ تھا اور میرے اوپر گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ زندگی کے دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ ایک دن میں اپنے پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور رسمی سی گفتگو کے بعد انہوں نے میرا حال چال پوچھا اور کہا کہ جہانگیر آج کل کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ بابا جی آج کل فارغ ہوں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے پیر صاحب کے ایک بیٹے کا پولٹری فارم تھا۔ پیر صاحب نے مجھ سے کہا کہ جہانگیر پولٹری فارم میں مزدور کی ضرورت ہے، کیا تم وہاں کام کرنا پسند کرو گے؟ میں تو ویسے ہی فارغ تھا اور کہیں نہ کہیں کام کی جستجو میں تھا۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، تم کل وہاں چلے جاؤ، اور مجھے پولٹری فارم کا ایڈریس سمجھا دیا۔ میں پیر صاحب کی خدمت سے رخصت لے کر بھائی کے گھر آ کر سو گیا اور صبح سویرے اٹھ کر بتائے ہوئے ایڈریس پر جانے کے لیے نکل گیا۔ پولٹری فارم شہر سے بہت دور تھا۔ کافی دیر سفر کرنے کے بعد آخر کار میں پولٹری فارم پہنچ گیا۔ آبادی سے دور ہونے کی وجہ سے وہاں کوئی رونق نہیں تھی، بس چند ایک مکان موجود تھے، وہ بھی پولٹری فارم سے کافی دور تھے۔ وہاں پولٹری فارم پر ایک شخص موجود تھا، اس نے مجھے سارا پولٹری فارم دکھایا اور کام سمجھایا۔ کام سمجھا کر وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ خیر، اس کے جانے کے بعد میں تھوڑا سستانے کے لیے لیٹ گیا، کیونکہ میرا کام رات کا تھا۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد جب میری سفر کی تھکن کچھ دور ہوئی تو میں اٹھا اور پولٹری فارم کا راؤنڈ لگانے چلا گیا۔ اب شام ہو چکی تھی۔ میں چائے پی کر پھر سے چارپائی پر لیٹ گیا۔ میں وقفے سے پولٹری فارم کا چکر لگاتا اور آ کر دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا۔ دن بھر کی تھکان اور سفر کی تھکان کی وجہ سے مجھے رات کو جلد ہی نیند آ گئی۔ دوسرے دن صبح میں جلدی جاگ گیا اور تازہ دم ہو کر ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد میں اپنے کام میں لگ گیا اور پورا دن مرغیوں کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ سارا دن مرغیوں کی دیکھ بھال کرنے کے بعد میں شام کو جلدی فارغ ہو گیا۔ شام کی چائے پی کر میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، کیونکہ پھر اس کے بعد مجھے ساری رات جاگنا تھا۔ میرا کام ہی یہ تھا، میں سارا دن مرغیوں کی فیڈ وغیرہ ان کو دیتا، ان کا خیال کرتا، اور چوزوں کو ساری رات بھگانا بھی میرے کام میں شامل تھا۔ سارے دن کے کام اور تھکان کے بعد نہ جانے مجھے کب نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ رات کے تقریباً 12 بجے میری آنکھ نیند سے کھلی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو سوچا آرام اچھا خاصا ہو گیا، چلو اب ساری رات جاگنا ہے۔ میں مرغیوں کے دڑبے کی طرف چلا گیا جہاں چوزے بھی تھے۔ میں اپنے کام میں لگ گیا اور چوزوں کو چلانے لگا۔ میں تھوڑی دیر آرام کرتا اور چوزوں کو دوڑاتا رہتا۔ جب میں چوزوں کو دوڑا رہا تھا، نہ جانے کیوں مجھے عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ یہ عجیب سی بے چینی میں نے دن میں بھی محسوس کی تھی، لیکن تھکن کی وجہ سے میں نے اس کی طرف زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ خیر، ساری رات چوزوں کو دوڑاتے ہوئے گزر گئی اور صبح فجر کی اذان کے بعد میں نماز ادا کر کے سو گیا۔ صبح 10 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی اور میں پھر ویسے ہی بے چینی محسوس کرنے لگا۔ میں نے اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا اور ناشتہ کیا، پھر اپنے کام میں لگ گیا، لیکن سارا دن مجھے یہ بے چینی محسوس ہوتی رہی۔ آج کا دن بھی اسی طرح سے مصروف گزرا اور دوسرے دن صبح ناشتے کے بعد میں نے اپنا کام نپٹایا اور اپنے پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سلام دعا کے بعد میں اس سوچ میں مبتلا تھا کہ بات کہاں سے شروع کروں، تو پیر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ جہانگیر تم مجھے کچھ پریشان سے لگ رہے ہو، سب خیر تو ہے نا؟ تو میں نے پیر صاحب کی خدمت میں عرض کی کہ پیر صاحب پولٹری فارم کا کام ٹھیک تو چل رہا ہے، لیکن وہاں مجھے عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ماجرا میری سمجھ سے باہر ہے۔ پیر صاحب نے غور سے میری بات سنی، پھر کچھ دیر بعد مجھے دم کیا ہوا نمک دیا اور مجھ سے کہا کہ بیٹا پولٹری فارم میں جس حدود تک تم چاہتے ہو اس کے اطراف میں یہ نمک چھڑکا دینا۔ پیر صاحب سے دم کی ہوئی نمک لینے کے بعد میں ان سے اجازت لے کر اپنے بھائی کے گھر چلا گیا۔
میں نے سوچا رات بھائی کے گھر گزار لیتا ہوں اور صبح سویرے اٹھ کر مرغی کھانے پر چلا جاؤں گا، کیونکہ مرغی کھانا شہر سے بہت دور تھا اور بہت لمبا اور تھکا دینے والا سفر تھا جو رات میں ناممکن تھا۔ خیر رات کو میں بھائی کے گھر سو گیا، پھر صبح سویرے اٹھ کر میں نے ناشتہ کیا اور پولٹری فارم کی طرف چل پڑا۔ پولٹری فارم پہنچ کر سب سے پہلے میں نے اپنا کام نپٹایا اور اس کے بعد پیر صاحب کا دیا ہوا نمک لے کر چاروں کونوں پر چھڑکانے کے لیے نکل گیا۔ شام ہوتے ہوتے میں نمک چھڑکا کر فارغ ہو گیا۔ واپس آ کر میں نے چائے بنا کر پی اور آرام کی غرض سے چارپائی پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد میں ایسے ہی پولٹری فارم سے باہر چکر لگانے نکل گیا۔ پولٹری فارم سے کافی فاصلے پر چند ایک گھر بنے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ خیر میں واپس پولٹری فارم میں آ گیا اور آ کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا، کیونکہ پھر ساری رات مجھے مرغی کے چوزوں کو دوڑانا تھا، اس لیے میں جلد ہی سو گیا۔ رات دیر سے میری آنکھ کھلی اور میں اپنے کام میں لگ گیا۔ فجر کی اذان تک میں اپنا کام کرتا رہا اور اذان کے بعد میں نے فجر کی نماز ادا کی اور سو گیا۔ صبح 10 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص جس نے بہت سارے پانی کے گیلن اٹھا رکھے تھے میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں پینے کا پانی لے کر آیا ہوں۔ میں نے اسے پینے کے پانی کی ٹینکی بتائی اور اس نے وہ پانی وہاں ڈال دیا۔ وہ شخص پانی لا لا کر ٹینکی میں ڈالتا گیا اور جب ٹینکی بھر گئی تو وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں اپنے کام میں لگ گیا۔ اب مجھے وہاں مزہ آنے لگا تھا اور وہاں میرا دل لگ گیا تھا۔ پیر صاحب کا دیا ہوا نمک چھڑکانے کے بعد اب میری بے چینی بھی ختم ہو چکی تھی۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد وہ نوکر جو پہلے یہاں کام کیا کرتا تھا وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا، جو میرا دوست بھی تھا۔ میں بہت گرم جوشی سے اس سے ملا اور ہم دونوں دوست بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہی شخص آیا جو پہلے میری پینے کی پانی کی ٹینکی بھر کے گیا تھا، آیا اور ٹینکی میں پانی بھرنے لگا۔ جب وہ پانی بھر کر چلا گیا تو میرا دوست مجھ سے کہنے لگا، جہانگیر یہ کون تھا اور یہ اتنی جلدی پانی کیسے بھر کر لاتا ہے؟ پہلے تو میں اس کی اس بات کو مذاق سمجھا، لیکن جب میں نے اسے سنجیدہ پایا تو میں نے کہا، کیا بات کرتے ہو یار، تم بھی تو پہلے یہاں کام کرتے تھے نا، تب بھی تو یہی شخص آتا ہوگا نا پانی بھرنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ اس شخص کو یا تو تم نے رکھا ہوگا یا پھر پیر صاحب نے رکھوایا ہوگا۔ پھر ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تم اس شخص کو نہیں جانتے؟ اس پر میرے دوست نے کہا کہ جہانگیر، نہ ہی یہاں کوئی پانی بھرنے والا پیر صاحب نے رکھوایا تھا اور نہ ہی میں نے رکھوایا تھا۔ پانی بھرنے میں خود ہی جایا کرتا تھا اور پینے کا پانی بھرنے جہاں میں جایا کرتا تھا وہ جگہ یہاں سے بہت دور ہے اور یہاں صرف وہی ایک جگہ ہے جہاں پینے کا پانی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کہیں پینے کا پانی اس علاقے میں دستیاب نہیں اور اتنی دور سے اتنی جلدی پانی لانا ممکن ہی نہیں۔ میرے دوست کی یہ بات سن کر میرا دماغ چکرا گیا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا دوست مجھ سے اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں بھی اپنے کام میں لگ گیا، لیکن کام کے دوران اس کی کہی ہوئی باتیں میرے دماغ میں گھوم رہی تھیں اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی وہ جو کہہ رہا تھا وہ سچ ہے۔ خیر میں آج کچھ دیر سے فارغ ہوا کیونکہ میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ گیا تھا اور میں اپنا کام جلد نہیں ختم کر پایا۔ اس کی وجہ سے رات کچھ زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا کام نپٹایا اور آ کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا، کچھ دیر آرام کیا اور پھر رات کا کھانا کھا کر سو گیا۔ تقریباً رات کے 3 بجے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی مجھے جگا رہا ہے۔ میں نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں سوچنے لگا کہ یہاں تو علاوہ میرے اور کوئی نہیں رہتا، تو یہ مجھے کون جگا رہا تھا؟ جیسے میں نے اپنے آس پاس اپنے جگانے والے کو دیکھا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ تو کچھ ننھے منھے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر پریشان ہو گیا، لیکن پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ آس پاس کے مکان میں کوئی تقریب ہو اور یہ بچے وہاں سے یہاں میرے پاس آ گئے ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا آپ لوگ کون ہو اور مجھے کیوں جگا رہے ہو؟ آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ انکل کیا آپ ہمارے ساتھ کھیلیں گے؟ ان کی یہ بات سن کر اور اس معصومانہ لہجے کو دیکھ کر مجھے ان پر بہت ہی پیار آیا اور میں یوں ہی ان بچوں کا دل بہلانے کے لیے ان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ کچھ دیر کھیلنے کے بعد جب میں جانے لگا تو وہ بچے ضد کرنے لگے کہ ان لوگوں کو مزید میرے ساتھ کھیلنا ہے۔
میں نے ان کو سمجھایا کہ بیٹا میرا کام ہے، مجھے چوزوں کو دوڑانا ہے، لیکن وہ بضد تھے کہ میں ان کے ساتھ کھیلوں۔ میں نے کل ان کے ساتھ کھیلنے کا وعدہ کر کے بمشکل ان کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ میں اپنا کام کرنے لگا اور فجر کی اذان ہوتے ہی وہ بچے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور میں بھی نماز ادا کر کے سو گیا۔ صبح میں تقریباً 10 بجے جاگا۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا اور ناشتہ کر کے اپنے کام پر روز کی روٹین پر چلا گیا۔ سارا دن کے تھکا دینے والے کام کی روٹین کے بعد میں جب فارغ ہوا تو شام ہو چکی تھی۔ میں شام کی چائے پی کر سستانے کے لیے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد میں پھر پولٹری فارم کا راؤنڈ لگانے کے لیے چلا گیا۔ اب تقریباً رات ہو چکی تھی۔ میرا بدن تھکن سے چور ہو رہا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر رات کا کھانا کھا کر میں سو گیا۔ تقریباً آدھی رات کے وقت مجھے پھر کسی نے جگایا۔ میں پھر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو وہی بچے جو کل رات میرے پاس کھیلنے کے لیے آئے تھے آج پھر آ گئے تھے۔ اب کی بار ان کو دیکھ کر میں بہت حیران ہوا اور میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا آج پھر آپ نے مجھے جگایا ہے، کیا چاہتے ہو؟ وہ لوگ پھر میرے ساتھ کھیلنے کی ضد کرنے لگے۔ میں نے ان کو پھر آج منع کیا، لیکن نہ جانے ان کے لہجے میں کیا کشش تھی کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ کھیلنے پر مجبور ہو گیا۔ بیچ بیچ میں جا کر مرغی کے چوزوں کو دوڑانے لگتا اور وہ لوگ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے لے آتے۔ اسی طرح بنا آرام کے ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے اور چوزوں کو دوڑاتے ہوئے رات گزر گئی۔ فجر کی اذان ہوئی تو وہ بچے بھی اپنے گھر جانے لگے اور میں بھی تھکن سے چور ہو گیا تھا، اس لیے میں نے فٹافٹ فجر کی نماز ادا کی اور سو گیا۔ آج صبح میں تھوڑی دیر سے جاگا۔ کل رات کی وجہ سے ابھی بھی میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ میں اٹھا اور اپنے لیے ناشتہ بنایا۔ آج مجھے بہت ہی سستی ہو رہی تھی۔ بہرحال کام تو کرنا ہی تھا، اس لیے میں نے ناشتہ کیا اور دوائی کھائی، پھر اپنے کام کے لیے نکل گیا۔ سارا دن کام کرتا رہا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خیال میرے ذہن میں رہا کہ یہ بچے کون ہیں اور یہ اتنی رات کو کہاں سے آتے ہیں؟ کیا آس پاس کے گھروں میں اب تک کوئی تقریب جاری ہے جہاں سے یہ بچے میرے پاس آتے ہیں؟ شام کو جب میں تھوڑی دیر آرام کرنے اور چائے پینے کی غرض سے بیٹھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ پولٹری فارم سے باہر نکل کر آس پاس کے گھروں تک جا کر معائنہ کیا جائے کہ کیا واقعی وہاں پر کوئی تقریب وغیرہ ہوئی تھی۔ چائے پینے کے بعد میں یہ گتھی سلجھانے کے لیے پولٹری فارم سے باہر نکلا۔ آس پاس کے گھروں تک چکر لگائے، لیکن وہاں کسی تقریب کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اور نہ ہی وہاں بچوں کی موجودگی کا کوئی امکان تھا۔ مجھے یہ سوچ سوچ کر بہت الجھن ہو رہی تھی کہ آخر یہ بچے کون ہیں۔ اسی الجھن کے ساتھ میں واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پھر سے اپنا کام نپٹانے کے لیے چلا گیا۔ کام سے فارغ ہو کر میں نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر کھانا کھا کر سو گیا۔ تقریباً آدھی رات کے وقت وہ بچے پھر نمودار ہوئے اور مجھے پھر جگانے لگے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور ان سے پھر وہی سوال کیا کہ بیٹا آپ لوگ کون ہو اور مجھے کیوں ہر رات کھیلنے کے لیے جگاتے ہو؟ لیکن اس مرتبہ بھی انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور کھیلنے کے لیے ضد کرتے رہے۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ بیٹا میں سارا دن کام کر کے تھک جاتا ہوں اور رات میں بھی میرا کام ہوتا ہے، مجھے مرغی کے چوزوں کو دوڑانا ہوتا ہے، لہٰذا میں آپ لوگوں کے ساتھ روز روز نہیں کھیل سکتا۔ لیکن وہ لوگ مسلسل کھیلنے کی ضد کرتے رہے۔ آخر میں تھک ہار کر ان کے ساتھ کھیلنے پر راضی ہو گیا، لیکن مجھے یہ دیکھ کر شدید حیرانی ہوئی کہ پچھلے کچھ دنوں سے تو صرف بچے ہی آتے تھے، لیکن اس مرتبہ ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی موجود تھی جو دور کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس لڑکی سے جا کر پوچھتا ہوں کہ تم کون ہو، لیکن میرے قدم اس کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے تھے، جیسے کسی اندیکھی قوت نے میرے پیروں کو جکڑ لیا ہو۔ میں ان بچوں کی وجہ سے بہت پریشان تھا اور اپنے کام پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ ساری رات ان بچوں کے ساتھ کھیلنے میں گزر جاتی اور جب وہ فجر کی اذان کے بعد جاتے تو میں نماز ادا کر کے سو جاتا۔ آج صبح جب میں جاگا تو ایک آدمی پیر صاحب کے یہاں سے پیغام لے کر آیا کہ جہانگیر بھائی پیر صاحب یہاں نعت خوانی کروانا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ نعت خوانی کا انتظام کر لیں۔ ابھی آپ کی مدد کے لیے کچھ اور لوگ بھی آ رہے ہیں۔ پیر صاحب نے کہا ہے کہ آپ سب مل کر یہاں پر تمام انتظامات کریں۔
میں نے پیر صاحب کا پیغام سننے کے بعد ناشتہ کیا اور اس آدمی کو سارا کام سمجھا کر میں نعت خوانی کے انتظامات کرنے چلا گیا۔ دوپہر تک کچھ اور لوگ بھی آ گئے اور ہم نے مل کر وہاں کی صفائی کی اور ٹینٹ وغیرہ لگا دیے۔ شام کو نعت خوانی تھی۔ میں نے آس پاس کے گھر والوں کو بھی نعت خوانی میں شرکت کی دعوت دی۔ شام سے پہلے پیر صاحب بھی تشریف لے آئے۔ تقریباً شام 4 بجے ہم نے نعت خوانی کی محفل سجائی۔ نعت خوانی کے شروع ہوتے ہی جوک در جوک لوگ آنے لگے۔ مرد حضرات کے ساتھ ساتھ بہت سی خواتین بھی گروہ کی شکل میں آ رہی تھیں۔ خواتین کا جو بھی گروہ آتا تھا ان تمام کے چہرے اس طرح ڈھکے ہوئے تھے کہ ان کا صرف آدھا چہرہ نظر آتا تھا۔ اتنے سارے لوگوں کو آتا ہوا دیکھ کر اور ان عجیب و غریب خواتین کے گروہ کو دیکھ کر میرے جاننے والے اور میرے دوست وغیرہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ جہانگیر یہ کون ہیں؟ ان کو تم کیسے جانتے ہو؟ کیا یہ یہاں آس پاس کے گاؤں میں رہتے ہیں؟ ان کو بھی تم نے دعوت دے کر بلایا ہے؟ میں نے کہا کہ میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، تو دعوت دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں نے تو آس پاس موجود بس جو 2-3 گھر ہیں ان کو ہی دعوت دی تھی، اور یہ لوگ کون ہیں میں نہیں جانتا۔ وہ لوگ تھوڑی دیر بیٹھتے اور پھر وہ گروہ واپس چلا جاتا اور دوسرا گروہ آ جاتا۔ مجھے تجسس ہوا اور میں ایک گروہ جو نعت خوانی میں سے ہو کر جا رہا تھا اس کے پیچھے چل پڑا، یہ سوچ کر کہ میں دیکھوں یہ لوگ کون ہیں اور کہاں جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جیسے یہ لوگ نعت خوانی سے ہو کر پولٹری فارم سے باہر نکلتے ہیں تو کچھ ہی دور جا کر غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں تو بہت حیران رہ گیا۔ نعت خوانی ختم ہوئی تو رات ہو چکی تھی اور پیر صاحب اور ان کی فیملی کے رہنے کا سارا انتظام میں پہلے ہی کر چکا تھا۔ جب سب سونے چلے گئے تو پیر صاحب کی زوجہ باہر گاڑی میں ہی سونے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ ماں جی آپ اندر آ کر سوئیں، میں نے آپ لوگوں کے رہنے کا انتظام پہلے ہی کر دیا تھا، لیکن وہ گاڑی میں ہی سونے پر بزید تھیں۔ میرے بہت کہنے پر بھی جب انہوں نے منع کیا تو میں ان سے اجازت لے کر فارم میں سونے چلا گیا۔ صبح ہوئی تو ماں جی اور ہم سب نے مل کر ناشتہ وغیرہ کیا۔ تبھی پیر صاحب نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ جہانگیر تمہیں میں نے یہاں کام کرنے کے لیے رکھا ہے، لیکن تم اتنا کام کرتے ہو کہ آرام ہی نہیں کرتے۔ یہاں آس پاس رہنے والے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا نوکر بہت ہی محنتی ہے، وہ ساری رات چوزوں کو دوڑاتا رہتا ہے، ذرا بھی آرام نہیں کرتا اور دن بھر بھی کام کرتا رہتا ہے، اس طرح تو تم بیمار ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر میں نے پیر صاحب سے اول سے آخر تمام ماجرا بیان کر ڈالا اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح ہر روز رات کو کچھ بچے مقررہ وقت پر آتے ہیں اور مجھے نیند سے بیدار کر کے اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے ضد کرتے ہیں۔ پیر صاحب نے میری ساری بات سنی اور مجھ سے کہا کہ جہانگیر ان سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ تبھی ماں جی نے کہا جہانگیر کیا تم جانتے ہو کہ یہاں سے کچھ دور چند ہی گھر ہیں، اس کے آگے جنگل اور پھر آگے ایک مزار ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا اور میں نے کہا ہاں ماں جی میں جانتا ہوں، لیکن یہ سب آپ کیسے جانتی ہیں؟ کیا آپ یہاں پہلے بھی آ چکی ہیں؟ میرے اس سوال پر انہوں نے کہا نہیں میں یہاں پہلی بار آئی ہوں، لیکن کل جو لوگ اور خواتین کے گروہ آ رہے تھے وہ تمہیں یاد ہوں گے، اور یہ بھی کہ میں نے رات گاڑی میں سونے کی ضد کی تھی۔ کیا تم جانتے ہو کہ میں رات گاڑی میں کس وجہ سے سوئی تھی؟ میں نے کہا نہیں ماں جی میں نہیں جانتا۔ تب ماں جی نے مجھ سے کہا کہ وہ جو لوگ یہاں نعت خوانی میں شرکت کے لیے جوک در جوک اور گروہ کی شکل میں آ رہے تھے وہ اصل میں جنات تھے، اور یہاں جناتوں کی پوری بستی موجود ہے، اور انہی لوگوں کے ساتھ میں کل رات سیر کو گئی تھی اور ان کے ساتھ ہی میں نے یہ سارا علاقہ دیکھا۔ جہانگیر یہ لوگ تم سے بہت خوش ہیں اور تمہیں ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ماں جی سے کہا ماں جی یہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن ایک شخص ہے جو ہر 7 دن میں میرے پینے کے پانی کی ٹینکی بھر کر جاتا ہے۔ مجھے میرے دوست نے جو پہلے یہاں کام کرتا تھا اس نے بتایا کہ پہلے تو یہاں کوئی شخص پانی بھرنے نہیں آتا تھا، پھر وہ بچے، عورتیں اور نوجوان لڑکیاں جو یہاں روز رات کو آتے ہیں وہ کون ہیں؟ اور میں تو ان بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہوں اور پھر سو جاتا ہوں، جبکہ آس پاس کے لوگوں نے پیر صاحب سے کہا ہے کہ ساری رات مرغی کے چوزوں کو دوڑاتا ہوں۔ حالانکہ شروع میں ساری رات مرغی کے چوزوں کو دوڑاتا تھا، لیکن ان بچوں کے آنے کے بعد تو چند دن ہی میں مرغی کے چوزوں کو دوڑا پایا، جبکہ اب تو یہ بچے مجھے جانے ہی نہیں دیتے اور ان کے ساتھ کھیل کھیل کر میں تھک جاتا ہوں،
اور فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہوں۔ تو پھر ان لوگوں نے مجھے کیسے دیکھا؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ ماں جی نے بتایا کہ یہاں جناتوں کی پوری بستی ہے، اور وہ بچے جو تمہیں روز کھیلنے کے لیے بلاتے ہیں وہ بھی جنات کے بچے ہیں، اور ان کے ساتھ جو نوجوان لڑکیاں یا عورتیں آتی ہیں وہ صرف بچوں کی حفاظت کی خاطر آتی ہیں کہ کہیں تم ان بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دو۔ لیکن جب ان لوگوں نے ان بچوں کے ساتھ تمہاری بے لوث دوستی اور پیار دیکھا تو وہ لوگ تم پر اعتماد کرنے لگے اور تم سے خوش ہو گئے۔ تم جب رات میں بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے تو وہ جن ہی تھے جو تمہاری شکل و صورت میں چوزوں کو پوری رات دوڑایا کرتے تھے، جنہیں آس پاس کے لوگوں نے بھی دیکھا تھا۔ لیکن انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ تمہارا آدمی پوری رات جاگ کر مرغی کے چوزوں کو دوڑاتا ہے۔ ماں جی کی باتیں سننے کے بعد میرے ذہن کی تمام الجھنیں ختم ہو گئیں۔ اب میرا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ میں ماں جی اور پیر صاحب سے اجازت لے کر اپنا روزمرہ کا کام کرنے کے لیے چلا گیا۔ دوپہر کے کھانے پر میری واپسی ہوئی اور میں نے پیر صاحب اور تمام لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد سب لوگ شام تک واپس اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ میں بھی شام تک اپنے کام سے فارغ ہو چکا تھا، تو میں چارپائی پر آرام کی غرض سے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھا اور پولٹری فارم کا چکر لگا کر واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ اب رات کا پہر شروع ہو چکا تھا۔ میں بھی بہت تھک گیا تھا اور جلدی بستر پر لیٹ کر سو گیا، کیونکہ میں چاہوں نہ چاہوں آدھی رات کے پہر مجھے اٹھ کر بچوں کے ساتھ کھیلنا ہی پڑے گا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور ان بچوں کے ساتھ کبھی کبھی ان کی بہنیں اور گھر کی بڑی بزرگ عورتیں بھی آتی تھیں، لیکن کبھی انہوں نے مجھ سے کلام نہیں کیا، بس دور کھڑی مجھے دیکھتی رہتی تھیں۔ ایک مرتبہ جناتوں کے قبیلے کے سردار جو ان بچوں کے نانا یا پھر دادا تھے وہ تشریف لائے اور مجھ سے بہت گرم جوشی سے ملے اور کہا کہ بیٹا تم اللہ کے نیک بندے ہو، کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے، اس لیے ہم تم سے بہت خوش ہیں۔ لیکن بیٹا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم زندگی میں کبھی کسی بھی قسم کا نشہ نہیں کرنا، ورنہ ہم تم سے کبھی نہیں ملیں گے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا اور پھر وہ چلے گئے۔ اب میں بے خوف و خطر پورے پولٹری فارم میں گھومتا ہوں، اور جہاں تک میں نے پیر صاحب کے دیے ہوئے نمک سے حدود بنائی تھی اس حدود سے بھی آگے نکل جاتا ہوں۔ اس حدود سے آگے ہی ایک جگہ تھی جہاں میں اکثر رفع حاجت کے لیے جایا کرتا تھا۔ وہ جگہ بہت ہی عجیب تھی، اور جب میں وہاں جاتا تو مجھے وہاں عجیب عجیب خوفناک آوازیں سنائی دیتی۔ کبھی کوئی چیز اڑتی ہوئی نظر آتی تو کبھی کوئی چیز میرے آس پاس گرتی۔ اس طرح کے عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے رہتے۔ پچھلے کچھ سالوں میں میرے ساتھ ایسے کئی عجیب و غریب واقعات ہوئے تھے کہ اب میں ان واقعات سے بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن اسی طرح میں پولٹری فارم کا چکر لگا رہا تھا کہ مجھے حاجت محسوس ہوئی اور میں حدود سے آگے رفع حاجت کے لیے چلا گیا۔ ابھی میں وہاں پہنچا ہی تھا کہ مجھے آواز آئی کہ چلا جا یہاں سے۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور میں یہاں سے کیوں جاؤں؟ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک لڑکی میرے سامنے اچانک نمودار ہو گئی جس کی شکل بہت ہی خوفناک تھی۔ اس نے بہت ہی خوفناک آواز میں کہا کہ تو سمجھتا نہیں ہے، میں نے تجھے کئی مرتبہ یہاں سے رفع حاجت کرنے سے روکا اور تجھے ڈرایا بھی تاکہ تو یہاں رفع حاجت کرنے سے باز آ جائے، لیکن مجھے لگتا ہے تو اس طرح نہیں مانے گا۔ تو مجھے وہ کرنے پر مجبور مت کر جو میں نہیں کرنا چاہتی۔ اگر تو آئندہ یہاں آیا تو میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے تو کوشش کر لے، لیکن جب میرا اللہ چاہے گا تبھی میں مروں گا۔ اس کی مرضی کے بنا کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ چڑیل نے یوں مجھے نڈر ہو کر اس سے بات کرتے ہوئے پایا تو مجھے کہنے لگی کہ یہ تو نہیں، تیرے پیچھے جو تیرے پیر صاحب کی طاقت ہے وہ طاقت مجھ سے بات کر رہی ہے، ورنہ آج تک کسی کی مجال نہیں ہوئی جو میرے ساتھ اس طرح گفتگو کرے۔ اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اب رات کا پہر شروع ہونے لگا تھا، اس لیے میں وہاں سے آ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اب یہ میرا روز کا معمول بن چکا تھا کہ میں روز شام جلد ہی سو جاتا اور رات بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے گزر جاتی۔ فجر کی نماز پڑھ کر میں سو جاتا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے کہ کچھ دنوں بعد میرے پیر صاحب نے پولٹری فارم سے آگے جہاں میں رفع حاجت کے لیے جایا کرتا تھا اسی اطراف میں مچھلیوں کا ایک فارم بنایا اور اس کی دیکھ بھال کا ذمہ بھی میرے حوالے کیا۔ وہاں پر ایک مزدور رہتا تھا، لیکن ذمہ داری میرے حوالے تھی تاکہ میں وہاں کا بھی کام سنبھال لوں۔ جب وہ شخص جو مچھلیوں کے فارم کی دیکھ بھال کرتا تھا وہ وہاں نہیں ہوتا تھا،
تو اس کا کام بھی میں کر دیا کرتا تھا اور وہاں فارم کی نگرانی بھی کیا کرتا تھا۔ جب ایک مرتبہ وہ شخص جو مچھلیوں کے فارم کی دیکھ بھال پر تھا وہ کچھ دن کے لیے اپنے گھر گیا ہوا تھا، تو پیر صاحب کے حکم کے مطابق میں وہاں مچھلیوں کے فارم کی دیکھ بھال کرنے کے لیے رک گیا۔ پیر صاحب نے کچھ دنوں کے لیے میری ڈیوٹی مچھلیوں کے فارم پر لگا دی اور مرغیوں کے فارم پر ایک دوسرے شخص کو دیکھ بھال کے لیے رکھ دیا۔ آج میں مچھلیوں کے فارم پر صبح سے ہی مچھلیوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ اب دوپہر ہو چکی تھی، مجھے بھوک لگی تھی، تو میں نے دوپہر کا کھانا بنایا اور کھا کر مچھلیوں کے تالاب کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی اور میں وہیں کچھ دیر کے لیے لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ایک سانپ جو بہت بڑا تھا مچھلیوں کے تالاب کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا منہ میری طرف تھا۔ اچانک اتنا بڑا سانپ اپنے سامنے دیکھ کر میں بہت خوفزدہ ہو گیا۔ خوف کے مارے میں وہیں بیٹھا رہا۔ اس سے پہلے کہ میرے حواس کچھ بحال ہوتے، سانپ مجھے جگا ہوا دیکھ کر بنا کسی قسم کا نقصان پہنچائے وہاں سے چلا گیا۔ جب میرے حواس کچھ بحال ہوئے تو کچھ دیر تو یہ واقعہ میرے ذہن پر سوار رہا، لیکن پھر میں نے اپنے ذہن سے اس خیال کو وہم سمجھ کر جھٹک دیا اور مچھلی فارم کا چکر لگا کر پولٹری فارم کی طرف چکر لگانے نکل گیا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد میری وہاں سے واپسی ہوئی۔ پھر جب تک میں جاگتا رہا اس سانپ کو میں نے وہاں نہیں دیکھا۔ اب رات ہو چکی تھی، میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دوسری صبح میں بہت حشاش بشاش جگا اور کل کا واقعہ میرے ذہن سے بالکل ہٹ گیا تھا۔ میں ناشتہ کر کے اپنے کام پر لگ گیا۔ میں دوپہر کو کام سے فارغ ہوا اور تھوڑی دیر سو گیا۔ تقریباً شام 4 بجے میری آنکھ کھلی۔ جیسے ہی میں نیند سے جاگا میں نے پھر اپنے سامنے وہی کل والا سانپ دیکھا۔ وہ سانپ پھر میرے جاگتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ اس کی نقل و حرکت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ وہاں میری حفاظت کے لیے بیٹھا ہو۔ اب کی بار میں بہت حیران ہوا اور اس کیفیت میں اس کے پیچھے چلا گیا، لیکن نہ جانے وہ سانپ میری نظروں سے کہاں اوجھل ہو گیا۔ میں یہاں وہاں تلاش کرنے لگا کہ دیکھوں یہ سانپ کس طرف گیا ہے، مگر کافی دیر ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد میں واپس جانے لگا۔ راستے میں مجھے حاجت محسوس ہوئی تو میں وہیں رفع حاجت کے لیے چلا گیا جہاں میں اکثر جایا کرتا تھا۔ جیسے ہی میں رفع حاجت کے لیے رکا پھر سے مجھے خوفناک آوازیں سنائی دینے لگیں اور چیزیں یہاں وہاں ہوا میں اڑنے لگیں۔ اچانک وہی خوفناک شکل والی عورت میرے سامنے آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تو آج پھر آ گیا؟ میں نے کہا ہاں، میں تو یہاں رفع حاجت کے لیے آتا ہوں اور آتا رہوں گا۔ تم کون ہو اور کیوں مجھے یہاں رفع حاجت سے روکنا چاہتی ہو؟ وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ تو جو اتنا بہادر بنا پھرتا ہے اس کے پیچھے تیرے پیر صاحب کا ہاتھ ہے، اس لیے تو مجھ سے یہ بات پوچھنے کی ہمت کر پایا۔ خیر اب تو نے پوچھا ہے تو میں اپنی کہانی بتاتی ہوں۔ میں ایک ہندو کی لڑکی ہوں اور آج سے بہت سال پہلے یہاں سے دور ایک گاؤں میں رہا کرتی تھی۔ وہیں پاس میں ایک اور گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے اور ہمارے گاؤں کے لوگوں میں بہت دشمنی تھی۔ دونوں گاؤں والے ایک دوسرے کو ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے، اور میری قسمت دیکھو کہ وہیں کے ایک نوجوان سے مجھے عشق ہو گیا۔ میں بھی برا کی خوبصورت تھی، وہ نوجوان بھی مجھے بہت چاہتا تھا۔ نہ جانے کیسے اس بات کی خبر گاؤں والوں کو لگ گئی۔ سارے گاؤں والے ہم دونوں کی جان کے دشمن بن گئے۔ آخر ایک رات ہم دونوں ان گاؤں والوں سے جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلے اور یہاں آ پہنچے۔ یہ بات تب کی ہے جب یہاں دور دور تک ویرانہ تھا، نہ آدم کی ذات۔ ہمیں یہ جگہ ٹھیک لگی اور ہم یہاں اپنی چھوٹی سی دنیا بسا کر رہنے لگے، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہم دونوں کے گاؤں والوں کو ہماری یہاں موجودگی کا علم ہو گیا اور ان ظالموں نے ہم دونوں کو قتل کر کے یہیں دفن کر دیا۔ تب سے آج تک میری روح یہاں بھٹک رہی ہے۔ اس کی کہانی سن کر مجھے بہت دکھ ہوا اور میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری نجات کا کیا ذریعہ ہے؟ اگر میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ وہ مجھے کچھ دیر پتھرائی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر کچھ دیر بعد بولی، اگر کوئی ہندو ریتی رواج کے مطابق میرا کریا کرم کر دے تو مجھے مکتی مل جائے گی۔ میں نے کہا اگر میں تمہیں مسلمان کروا کر تمہیں ایک اچھی جگہ بھیج دوں تو کیا تم ایسا چاہو گی؟ میری بات سن کر وہ مجھے اس طرح دیکھ رہی تھی جیسا میرا شکریہ ادا کر رہی ہو، اور پھر وہ خوشی سے بولی کہ میں ہمیشہ سے ایسا چاہتی تھی، اور غائب ہو گئی۔ میں بھی واپس مچھلی فارم پر چلا گیا۔ اب رات ہو چکی تھی تو میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔
جلد ہی مجھے نیند آ گئی۔ صبح جب میں جاگا تو وہ نوکر جو پہلے یہاں کام پر تھا وہ واپس آ چکا تھا، تو اس کا کام اس کے حوالے کر کے میں دوبارہ پولٹری فارم پر آ گیا۔ پولٹری فارم پر آ کر سب سے پہلے میں نے آس پاس کے لوگوں سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا کہ کبھی کسی گاؤں میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ ان لوگوں نے کہا ہاں، یہاں یہ واقعہ ہوا تھا اور ہمارے باپ دادا ہمیں یہ قصہ سنایا کرتے تھے۔ لیکن تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ میں نے ان کو ساری کہانی سنا دی۔ یہ سن کر وہ لوگ مجھ سے ہی خوف کھانے لگے اور میرے پیر صاحب سے کہنے لگے کہ تمہارا آدمی پتہ نہیں کیا ہے، یہ آدمی تو سالوں پہلے کی باتیں بتا رہا ہے، کہیں یہ کوئی جن تو نہیں؟ خیر میرے پیر صاحب کو تو سب کچھ پہلے ہی معلوم تھا، اس لیے انہوں نے اس لڑکی کو مسلمان کیا اور آزاد کروا دیا۔ اب میرا بھی یہاں پولٹری فارم میں کام ختم ہو چکا تھا، لہٰذا پیر صاحب کے حکم کے مطابق میں واپس شہر آ گیا۔ کچھ ٹائم بعد وہ جنات کے سردار میرے گھر تشریف لائے اور مجھے شادی میں آنے کی دعوت دی۔ میں نے یہ بات پیر صاحب کو بتائی اور پیر صاحب نے مجھے اجازت دے دی اور میں نے پوری تیاری کے ساتھ شادی میں شرکت کی، مگر اندر سے میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ لیکن ان سب نے انسانی بھیس طاری کیے ہوئے تھے تاکہ میں الگ سا محسوس نہ کروں۔ میں آج بھی پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور آج بھی لوگوں کے اسی طرح کام آتا ہوں اور میرا جنات سے رابطہ ابھی بھی برقرار ہے۔